کافکا کی ساری اہم اور بنیادی تحریریں اسی سریلزم سے تعلق رکھتی ہیں۔ سریلسٹ دنیا میں حقیقی اور غیر حقیقی دنیا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کافکا نے 1914 میں اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میری خواب رنگ اندرونی زندگی کی نمائندگی کے احساس نے ہر چیز کو پس منظر میں پھینک دیا ہے۔ ممکن ہے کافکا کے ذہن میں یہ خیال آندرے برتیوں کے سریلسٹ مینیفیسٹو کے خواب کے بارے میں نظریات سے پیدا ہوا ہو تو گویا ایسے غیر کلاسیکی تصور ہستی سے حقیقت پسند ادب کیسے پیدا ہو سکتا تھا، جو کہ اس تصور ہستی میں حقیقت کا کوئی علیحدہ سے تصور موجود نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ سریلسٹ ادب جو غیر کلاسیکی تصور ہستی پر مبنی ہو وہ واضح طور پر نہ نفسیاتی ہو سکتا ہے، نہ عمرانی اور نہ دیومالائی، حالانکہ یہ ان میں سے کسی طریقے کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سریلزم عقلیت پسندی ریشنیلٹی کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے۔ سریلزم میں بھی عقلیت پسندی اسی طرح قائم رہتی ہے جس طرح کلاسیکی حقیقت پسند ادب میں، بلکہ آندرے برتیون نے تو اپنے سریلسٹ مینیفیسٹو میں کہا ہے کہ پہلی کی طرح اب بھی مطلب عقلیت پسندی ہی اہم ہے، چنانچہ غیر کلاسیکی سریلسٹ تصور ہستی بھی مکمل طور پر عقلی اسٹرکچر رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافکا کی غیر حقیقی دنیا میں بھی حقیقی اصلیت ملتی ہے۔ غیر حقیقی دنیا میں عقلی ایکیوریسی بذات خود غیر حقیقی نہیں ہوتی، جیسا کہ ہمیں قلب ماہیت والی کہانی میں جارج سیمسا کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ یہ غیر کلاسیکی سریلسٹ تصور ہستی ہے، نہ کہ فطری مظاہر میں کسی قسم کا ڈسٹورشن، جیسا کہ ممتاز شیری نے غلطی سے سمجھ لیا ہے کہ وہ اشاریت کو ایک طرح کی الہامی بے خودی میں ڈیلیریم کی حد تک لے جاتا ہے۔ کافکا کسی کردار کو منع نہیں کرتا، بلکہ اس کی جمالیاتی دنیا ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں داخل ہو جاتی ہے۔ کافکا اپنے گھر میں اجنبیت کا شکار تھا اور شہر میں سیاسی اجنبیت کا شکار، اور جیسے جیسے سرمایہ داری کے زیر اثر دنیا میں سیاسی اجنبیت بڑھتی جاتی ہے، کافکا کے ناولوں کی مقبولیت اور عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سے نقادوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں اجنبیت کی شدت جیمز جوائس، مارشل پروسٹ اور تھامس مان سے زیادہ تھی۔ اس کا آرٹ آخری حقیقت تک انسان کی نارسائی کا سب سے بڑا پراثرات اور گہرا اظہار ہے۔ ناول میں اب زبان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب ناول ایک پیچیدہ عمل کا اظہار ہو گیا ہے، چونکہ اس میں ابہام بھی ہو سکتا ہے، تجربے کے اظہار کے لیے ایک نئی قواعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور جھوٹ سے سچ کی تخلیق کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ مقبول ناول علیحدہ اور جمالیاتی اہمیت کے ناول علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ جدید فکشن شاعرانہ اور علامتی قوتوں کی دریافت بن گیا ہے۔ جدید ناول نے اس کے علاوہ بدلی ہوئی زمانی شکل کو بھی پیش کیا ہے۔ جدید ناول میں خارجی حقیقت بھی ہوتی ہے، اور خارجی اور باطنی دنیا کے درمیان مبہم، پر اثرات اور پیچیدہ تعلقات کی نوعیت کو پیش کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ نئے ناول میں فلسفے کے نئے رجحانات اور نفسیات کی نئی دریافتوں کا عکس بھی ہوتا ہے، بلکہ ان ناولوں میں یورپ کے مختلف ملکوں میں انسان کے تصور حقیقت کے سلسلے میں ورلڈ ویوز کی کثرت کی بھی نمائندگی کی گئی ہے۔ اس طرح ناول ہمارے عہد کی ادب کا سب سے اہم فارم بن گیا ہے۔ آج ناول کئی قسم کے سوالات سے دوچار ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وقتی مسئلوں کو ناول میں کہاں تک اہمیت دی جائے۔ بعض اہم نقادوں کا یہ خیال ہے کہ فارم پر ضرورت سے زیادہ زور دینا اور وقتی مسئلوں کو نظر انداز کرنا ناول کے لیے برا شگون ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں فکشن کو صرف اسی سمت میں آگے بڑھنا چاہیے جسے ناول نگار حقیقت قرار دیتا ہے۔ جدید ناول کو ورثے میں دو رجحانات ملے ہیں۔ ایک تو 19ویں صدی کے ناول کی حقیقت پسندانہ جمالیات،
یعنی ایسی جمالیات جو فکشن میں حوالے اور تاریخی اظہار کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے اور اپنا اظہار پلاٹ اور کردار کی صورت میں کرتی ہے۔ دوسری جمالیات اس صدی کی جدیدیت پسند ماڈرنسٹ جمالیات ہے جو اپنا اظہار حیت اور دیومالا میں کرتی ہے۔ اس ماڈرنسٹ ناول میں کمپوزیشن اور ناول کا آہنگ اہمیت رکھتا ہے۔ آج ناول نگار کے سامنے مختلف راستے ہیں جو مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں، ایک قصہ پن فکشنلٹی کی طرف، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات رپورٹاج اور قصہ پن سطح پر مل جاتے ہیں چونکہ دونوں حقیقت ہی کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناول کہانی کو ترتیب بھی دیتا ہے، کسی واقعے کی رپورٹ بھی پیش کرتا ہے اور واقعات کو سانچے میں ڈھالنے کے لیے تکنیک بھی ایجاد کرتا ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک ایسا ناول بھی لکھا گیا ہے جس میں فکشن نہیں تھا اور نہ کسی قسم کی قصہ کہانی۔ ٹرومین کیپوٹ نے اپنے ایک ناول ان کولڈ بلڈ کی تشریح کرتے ہوئے ایک لفظ ایجاد کیا تھا، نان فکشن ناول۔ یہ ناول 1959 میں کینساس میں جو ایک ساتھ کئی قتل ہوئے تھے ان کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی معمولی سے معمولی تفصیل بھی صحیح ہے اور بڑی تحقیق اور محنت سے جزویات حاصل کی گئی ہیں۔ ٹرومین کیپوٹ قاتلوں کے ساتھ کئی گھنٹے قید خانوں میں رہا تاکہ وہ ان کے کردار کو صحیح طور سے سمجھ سکے اور پس منظر سے واقف ہو سکے، لیکن اس کے ناول میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ مصنف نے واقعات اور پس منظر کے جمالیاتی امکانات کو ناول نگار کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ ناول آج بھی فکشن اور رپورٹاج کے درمیان اپنا وجود رکھتا ہے۔ آج کا ناول جس صورتحال سے دوچار ہے اس کے بارے میں دو ناول نگاروں کی رائے سے روشنی پڑتی ہے۔ جان ہاکس کہتا ہے کہ میں نے اس مفروضے کے ساتھ ناول لکھنا شروع کیا کہ پلاٹ، کردار، تھیم اور سیٹنگ ناول کی حقیقی دشمن ہیں اور فکشن کے سلسلے میں ان مانوس خیالات کو ترک کر کے جو کچھ باقی رہ گیا وہ ویژن کی مجموعیت یا ناول کا اسٹرکچر تھا۔ وہ کہتا ہے مصنف کی حیثیت سے اسٹرکچر جس سے لسانی اور نفسیاتی ہم آہنگی مراد ہے میری دلچسپی کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور رابرٹ شولز نے لکھا ہے کہ قصہ پن سے مراد لفظوں سے بنے ہوئے فکشن کی طرف مراجعت ہے۔ اس سے میری مراد بیانیے کی ایک کم حقیقت پسندانہ اور زیادہ فنکارانہ قسم ہے جس کا تعلق چیزوں کے مقابلے میں خیالات اور آئیڈیل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر ایک وہ ہے جس کا ذکر لائنل ٹرلنگ نے کیا ہے، یعنی یہ کہ ہمارے اندر قصے بیان کرنے کا جو جذبہ، جو امپلس ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کو کہانیاں نہیں سناتے اور نہ کہانیوں میں یقین رکھتے ہیں، اور نہ اب ہم کہانیوں کو اپنے سب سے بڑے گہرے جذبات کا اظہار کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ناول کا تعلق فلم اور ٹیلی ویژن سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہے، یہاں تک کہ شاید کوئی بڑا ناول ایسا ہو جسے فلمایا نہ گیا ہو، جس کی فلم ٹیلی ویژن پر دکھائی نہ گئی ہو۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر سیریز بھی پیش کی جاتی ہیں جو ناول کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ایک تو فلم اور ٹیلی ویژن پر کرداروں کی ایسی تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں جنہیں لفظ کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تفصیلات فلم اور ٹیلی ویژن پر بڑی خوبی سے آ سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ فلم کے اعلیٰ ڈائریکٹر یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلم میں ان عناصر پر زیادہ توجہ دیں جو صرف فلم ہی کے میڈیم پر آ سکتے ہیں یا انہیں فلم ہی پر بہتر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناول لکھنے والوں کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ انہیں ناول کے کس پہلو پر زور دینا چاہیے۔ ناول صرف آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں ہوتا کہ فلم میں آ کر پوری طرح اجاگر ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناول نگار یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ناول میں اپنے ویژن کو زیادہ اہمیت دے اور کرداروں کی باطنی کیفیت کو سامنے لائے جو ٹیلی ویژن اور فلم نہیں کر سکتے۔ حقیقت پسندی زندگی کو ضرور پروان چڑھاتی ہے مگر آرٹ کو کمزور کر دیتی ہے۔ فلم کی وجہ سے اب ناول نگاروں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ حقیقت کی براہ راست نمائندگی پر توجہ کم کریں اور لفظوں کی اس قوت پر زیادہ توجہ کریں جو تخیل کو برانگیختہ کر سکتی ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ حقیقت اور کہانی دونوں سے بھاگ کر کیا ناول زندہ رہ سکتا ہے؟